السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورہ صبا ہے، رکوع نمبر 9 اور آیت نمبر 30 کے بعد 30 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بہذا القرآن، ساتھ اس حقیقی قرآن کے، ولا، اور نہ ایمان لائیں گے، بالذی، ساتھ اس چیز کے، بینا، جو درمیان، یدئی ہے، دونوں ہاتھوں اس قرآن کے ہے۔ کافروں نے کہا کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے، نہ اس قرآن کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی اس سے قرآن سے پہلے جو کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، نہ ہی ہم اس قرآن سے پہلے والی کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیں، جس وقت، الظالمون، حقیقی ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے کیے جائیں گے، وقف کے معنی ٹھہرنا، ٹھہرائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، عند ربہم، پاس اپنے رب کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن ہم جو ہے مجرموں کو، ظالموں کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے، اگر ہم چاہیں تو وہ منظر آپ کو یہاں دنیا میں دکھا سکتے ہیں۔ یرجعوا، لوٹیں گے، بعضهم، بعض ان کے، یا لوٹائیں گے بعض ان کے، الی بعض، طرف بعض کی، القول، خاص باتوں کو۔ پھر یہ مجرمین جو ہیں، ظالم جو ہیں، یہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب صفوں میں کھڑے ہوں گے تو ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ یقولو، کہیں گے، الذین، وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے، للذین، کہیں گے واسطے ان لوگوں کے، استکبروا، جو بڑے بنے تھے، جو دنیا کے وسائل کی وجہ سے، دنیا کے عہدوں کی وجہ سے، کرسیوں کی وجہ سے بڑے بنے تھے، ان کو، جن کو انہوں نے کمزور بنایا تھا، جن بڑوں نے ان کو کمزور بنایا، سہولتوں سے محروم کیا، جس طرح آج ہمارا معاشرہ ہے کہ کرسیوں والے، عہدوں والے جو ہے وہ سب کچھ لوٹ کر جو ہے اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اپنی لوٹ مار سے، ظلم سے لوگوں کو جو ہے وہ کمزور بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو کمزور بنائے گئے ہیں بڑے لوگوں کی وجہ سے، ان کے لوٹ مار کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ وہ اپنے لیے تمام سہولتیں جو ہے قوم کے پیسوں سے، قوم کے ٹیکسوں سے، تمام قسم کی سہولتیں، ہر جو ہے بڑے عہدے والا جو ہے اس کا اپنا جو ہے قوم کے پیسوں میں سے اس کے لیے طیارہ ہے، وزیر اعظم کے لیے طیارہ ہے، نائب وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، گورنر کے لیے۔ تو یہ سارے پیسے جو ہے یہ قوم پر جو ہے ڈالے جاتا ہے بوجھ ان کا، ٹیکسوں کے ذریعے، لوٹ مار کے ذریعے۔ لوگوں کو بے شک روٹی نہ ملے، لیکن وہ اپنی عیاشیاں جو ہے نئے نئے طیارے خرید کر، نئی نئی سہولتیں جو ہے وہ حاصل کر کے قومی خزانے سے اور
اس خزانے کو بھرنے کے لیے کافروں کے بینکوں سے سودی قرضے لے کر جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے لوگ ہیں، چور ڈاکو لٹیرے، ان سے جو ہے ان کے بنائے ہوئے کمزور لوگ، عوام لوگ جو ہے قیامت کے دن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا، اگر نہ، تم ہوتے، لکنہ، البتہ ہوتے ہم، مومنین، ایمان لانے والے۔ یہ جن کو لوٹ مار سے، ٹیکسوں سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے کمزور بنایا گیا ہے دنیا میں، اور یہ مجبور ہیں ان کی بات ماننے پر، تو یہ قیامت کے دن جو ہے ان چوروں ڈاکوؤں، بڑوں کو، لٹیروں کو، بدماشوں کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم جو ہے البتہ ہم مومنین ہوتے۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جو بڑے بنے تھے لوٹ مار سے، عہدے سے، بدماشی سے، لوگوں پر جو ہے مہنگائی مسلط کر کے، اپنی لوٹ مار، اپنی عیاشیاں مسلط کر کے جو ہے جنہوں نے لوگوں کو کمزور بنایا تھا، اور آپ بڑے بنے تھے لوٹ مار کے ذریعے، چوریوں، ڈاکوؤں کے ذریعے۔ یہ بڑے لوگ جو ہے ان سے کہیں گے، کمزوروں سے، للذین، ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے۔ وہ کمزور خود نہیں بنے تھے، ان کو چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں نے کرسیوں پر آ کر جو ہے ان کو لوٹا، ان پر ٹیکس لگا کر ان کو غلام بنایا، قوم کے نام پر جو ہے کافروں کے بینکوں سے سودی قرضے لے کر ان پر قرضوں کا بوجھ ڈالا، ان کو بے روزگاری کی جو ہے ان پر مسلط کی، ان پر جو ہے مہنگائی مسلط کی۔ ان طریقوں سے یہ بڑے ظالم چور ڈاکو بدماش جو ہیں، یہ انہوں نے جن کو کمزور کیا ہے، وہ ان کمزوروں سے کہیں گے قیامت کے دن، قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جو بڑے بنے تھے اپنے بدماشیوں سے، ظلموں سے، چوری اور ڈاکوں سے، لوٹ مار سے، عیاشیوں سے جو بڑے بنے تھے، وہ کہیں گے، کن کو کہیں گے؟ للذین، ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے۔ نحن، کیا، نحن، ہم نے، صددناکم، روکا تھا ہم نے تم کو۔ یہ بڑے چور ڈاکو جو ہے قیامت کے دن کہیں گے، کیا ہم نے روکا تھا تم کو، عن الہدیٰ، حقیقی ہدایت سے، بعد اس کے، اذ جاءکم، جب وہ ہدایت آ گئی تھی تمہارے پاس۔ وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو جو ہے بری ذمہ بنا لیں گے کہ ہم نے تمہیں جو ہے کمزور نہیں کیا تھا، ہم نے تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، تم خود ہمارے پیچھے لگے تھے، ہم نے تمہیں حقیقی ہدایت سے نہیں روکا تھا، تم خود جو ہے ہدایت سے رک گئے تھے۔ تو اس طرح وہ ہے جان چھڑانے کے لیے وہ جھوٹ بولیں گے، اور اس میں یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کا بھی کچھ قصور ہے کہ یہ دوڑ کر ان چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے یہ ووٹ دیتے ہیں۔ یہ ووٹ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ کاغذ کی ایک پرچی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا کہ اس ووٹ دینے والے نے سالوں سے جو ہے اس قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ دے کر ان کو کرسی پر بٹھا کر جو ہے ان کو ظلم کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس کا پتہ اس وقت لگے گا جب اللہ تعالیٰ حساب کریں گے کہ اس ووٹ جو ہے اس کی کتنی اہمیت تھی۔ یہ بھاگ کر جو ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں،
یہ مفتی جعلی علماء ووٹ دیتے ہیں لوگوں سے اور دلاتے ہیں لوگوں سے ووٹ. اپنے جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں بھئی تم نے ووٹ تو دینا ہے الیکشن کے موقع پر تو فلاں کو دینا. ان جعلی علماء اور مفتیوں کا ان بڑے خبیثوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. یہ ان سے لے کر کھاتے ہیں. جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ تو دینا ہے شیطانی نظام کو تو فلاں پارٹی جو ہے اس کو دینا. تو قیامت کے دن یہ بڑے بنے تھے لوٹ مار کے ذریعے، عہدوں کرسیوں کے ذریعے، اپنی جہالت کے ذریعے، ظلموں کے ذریعے، یہ کمزور بنائے گئے لوگوں سے کہیں گے اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ، کیا ہم نے روکا تھا تم کو عَنِ الْہُدیٰ، حقیقی ہدایت سے، بعد اس کے اِذْ جَاءَكُمْ، جب وہ حقیقی ہدایت آ گئی تھی تمہارے پاس. کیا ہم نے روکا تھا؟ اور کہیں گے بلکہ ہمارے روکنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ تم مجرمین، مجرم، تم خود مجرم تھے. تم نے ہمیں ووٹ کیوں دیے، ہماری حمایت کیوں کی، ہماری بات کیوں مانی، تم کیوں ہمارے پیچھے لگ گئے تھے، تمہارا قصور ہے. اور یہ قصور دونوں کا ہے. یہ ووٹ نہ دیتے، مجبوری تھی ووٹ جا کر ضائع کر دیتے. اب نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا ہے کافروں کے فتنے کا. شیطانی جمہوریت جو ہم پر مسلط ہے کافروں کا فتنہ ہے. یہ کافروں کا آئین ہے جو ہم پر مسلط ہے. اور سورہ کافرون کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کافروں کے آئین کا، کافروں کے قانون کا، کافروں کے نظام کا، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا ہے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے. اور صرف نبی علیہ السلام نے نہیں، صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا ہے. یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اکیلے انہوں نے کافروں سے کہا تھا اور خود انہوں نے جا کر وہ ووٹ دیے تھے، ان کی حمایت کی تھی کفر کی. ایسی بات نہیں ہے. یہ ہمارے جعلی علماء ہیں اور مفتی ہیں جنہوں نے آج تک بائیکاٹ نہ کیا ہے، نہ اپنے پیروکاروں سے بائیکاٹ کروایا ہے کافروں کے فتنے کا، بلکہ وہ خود بھی کافروں کے فتنے کے پیچھے چل رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں اور لوگوں سے بھی اس فتنے کو ووٹ دلا رہے ہیں. اس کا جب نتیجہ نکلے گا اللہ کے ہاں، پھر آنکھیں کھلیں گی کہ یہ ایک پرچی جو تھی ووٹ کی، یہ کتنا بڑا ظلم تھا. قرآن میں اللہ فرماتے میں یشفع شفاعتن حسنتن، جو شخص کسی بھلائی نیکی کا یا نیک آدمی کی حمایت کرے گا، یکون لہ نصیب منہا، اس کی نیکی میں، اس کے اچھے کاموں میں وہ حمایت کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. سفارش کرنے، یہ ووٹ سفارش ہے، سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. جو کسی نیک آدمی کی سفارش کرے گا، عہدے کے لیے، نیکی کے لیے سفارش کرے گا، اس کو اس نیکی کا، اس نیک آدمی کے تمام نیک اعمال کا اس کو قیامت کے جب ملیں گے نیکیاں، اس میں اس ووٹ نے حمایت کرنے والے کا، سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شخص سفارش کرے گا کسی برائی کی یا برے آدمی کی، یکون لہ کفل منہا، اس کے لیے اس کی برائیوں میں بھی حصہ ہوگا.
جس نے برے کو چور ڈاکو بدماش کو ووٹ دیا ہے اس کی حمایت کی ہے کہ ہمارے علاقے کی کرسی جو ہے یہ فلاں بدماش کو دی جائے، تو اس کی بدماشیوں میں، اس کی برائیوں میں، اس کے ظلموں میں، اس کی عیاشیوں میں، اس کے لوٹ مار میں، اس نے جو غریبوں کے حق چھینے ہیں، ان پر بوجھ ڈالے ہیں قرضوں کے، سودی قرضوں کے، ٹیکسوں کے، ان سب برائیوں میں ووٹ دینے والے، سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھول لو، اس کی تمہیں سزا بہت بڑی ملے گی، یہ یاد رکھنا۔ جو کچھ معاشرے میں ظلم ہو رہے ہیں اللہ نے ان کا حساب لینا ہے، اور ظلم کرنے والوں اور ظالموں کی حمایت کرنے والوں سے اللہ نے حساب لینا ہے۔ جتنی مرضی عیاشیاں کر لو، جتنے مرضی انکار کر لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حقیقی فیصلے کا مالک ہے، یہ حقیقی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ کوئی اس کو جو ہے اس کی مخلوق سے انصاف کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ یہاں دنیا میں تو انصاف سے روک لیتے ہیں، سفارش کے لیے، دھونس دھاندلی کے لیے دھمکیاں دے کر جو ہے انصاف نہیں ہونے دیتے۔ قیامت کے دن کسی کی دھمکی نہیں چلے گی، کسی کی بدماشی نہیں چلے گی، جو اپنی دھمکی سے یا پیسوں سے یا اپنی جو ہے بدماشی سے جو ہے انصاف کو روک سکے۔ دنیا میں تو انصاف روک رہے ہیں، یہ عدالتوں جو ہے عدالتیں مفلوج کر دی ہیں، وکیلوں کے ذریعے انصاف جو ہے روکا جاتا ہے، پیسوں کے ذریعے انصاف روکا جاتا ہے، دھمکیوں کے ذریعے انصاف روکا جاتا ہے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے انصاف روکا جاتا ہے، کافروں کے فتنے کے ذریعے انصاف جو ہے وہ روکا جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ یہ ہماری ان ووٹوں کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بے شک انکار کرنے کے کچھ نہیں ہوگا، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ سب جھوٹ جو ہے سہارا لے رہے ہیں اپنے دل کی تسکین کے لیے۔ اللہ نے سب سے حساب لے لیا۔ فرمایا وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے تھے گئے تھے، للذین واسن لوگوں کے استکبروا جو بڑے بنے تھے دنیا میں، بل مکر اللیل بلکہ تدبیریں راتوں کی، والنہار اور دنوں کی، اذ تامروننا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر یہ کہ ہم انکار کریں، باللہ اللہ کا، تم ہمیں اللہ کے حکموں سے روکتے تھے کہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کے قرآن کے فیصلوں کا انکار کرو۔ اور اس میں صفحے اول میں جو ہے یہ جعلی علماء اور جعلی مفتی ہوں گے جو ینہونا عنہ، اس قرآن کے حکم و فیصلوں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں قرآن کو سمجھنے سے، وینہونا عنہ اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، جو نہ لوگوں کو سمجھ کر قرآن پڑھنے دیتے ہیں نہ خود پڑھتے ہیں، جو نہ لوگوں کو جو ہے قرآن کی حمایت کرنے دیتے ہیں بلکہ وہ جو ہے لوگوں کو کفر کی اور اپنے مذاہب کی حمایت جو ہے وہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دینا۔ یہ صفحے اول کے اول درجے کے یہ مجرم ہیں جو دن رات جو ہے لوگوں سے کہتے تھے کہ ووٹ ضرور دینا، ووٹ ضرور دینا۔
یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں اور ہڈ بیتی بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایمانداری کی بات ہے۔ وہ علامہ بنے پھرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس نظام کو ووٹ دو، کافروں کے فتنے کو ووٹ دو۔ وہ اس کو فتنہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ووٹ دلا کر چوروں ڈاکوؤں سے جو اپنا حصہ وصول کرنا ہوتا ہے، حرام کھانا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، بات سے ان لوگوں کے جو بڑے بنتے تھے دنیا میں، بل مکر اللیل، بلکہ تدبیریں راتوں کی، والنہار، دنوں کی، استامروننا، جب تم حکم دیتے تھے ہم کو، ان نکفر باللہ، یہ کہ ہم انکار کریں اللہ کا۔ یہ انکار جو ہے اللہ کے دین کا، یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے انکار کروانے میں یہ صف اول کے مجرم ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیا دار ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ تو ان جعلی علماء اور مفتیوں کو بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کفر کو ووٹ دلاتے ہیں، اس لیے یہ کفر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے۔ پتہ ان کو بھی نہیں ہے، لیکن ان کو سزا زیادہ اس لیے ملے گی کہ انہوں نے لیبل لگا رکھے تھے، جعل سازی کے لیے، دھوکے کے لیے، فراڈ کے لیے انہوں نے علماء اور مفتیوں کے لیبل لگا رکھے تھے۔ ان کو زیادہ سزا ملے گی ان کے لیبلوں کی وجہ سے، کہ تم نے جعلی لیبل لگا رکھے تھے کہ ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں۔ تمہیں سورۃ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ تھا، تمہیں سورۃ کافرون کا بھی نہیں پتہ تھا۔ تم نے یہ جعلی جو ہے دھوکے کے لیے، فراڈ کے لیے، منافقت کے لیے جو ہے تم نے یہ میرے دین کی دشمنی کے لیے یہ جعلی لیبل کیوں لگائے تھے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا تھا؟ دن رات تم نے میرے لوگوں کو جو ہے، میرے بندوں کو جو ہے تم نے گمراہ کیا تھا۔ تم بڑے مجرم ہو۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم بناتے تھے واسطے اللہ کے اندادا، شریک۔ یہ شریک کیسے ہے؟ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں مخلوق میں سے کسی کا حکم ماننا، یہ شرک ہے، یاد رکھنا۔ یہ شرک ہے کہ ہمارے اللہ نے جو ہے سورہ کافرون کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کافروں سے بائیکاٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ کافرو لکم دینکم ولی دین۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کافروں کے دین، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم جو ہے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ میری زمین اور میری مخلوق سے ہر قسم کا فتنہ جو ہے میرے آسمانی دین کے مقابلے میں، اس فتنے کا خاتمہ کرو، اور اس کی جگہ جن لوگوں نے کافروں کا فتنہ، اپنے فتنے مسلط کر رکھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ اس فتنے کو ختم کرو۔ نہیں ختم کرتے تو بائیکاٹ ضرور کرو۔ تم تعداد میں تھوڑے ہو مکہ کی طرح، اگر تھوڑے ہو تو بائیکاٹ ضرور کرو، اور اگر زیادہ ہو، طاقت میں ہو، قوت میں ہو، تو پھر جو ہے کافروں اور دیگر جو آسمانی دین کے مخالف ہیں ان کے فتنے کو ختم کر کے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ،
اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا مکمل دین نافذ کرو، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کو مٹا کر، شرک کے بت توڑ کر، قبائل میں جو جن کے بتوں کی وہ مجسموں کی پوجا کرتے تھے تو سارے توڑا دیے، کفر کا نظام ختم کر دیا، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس جزیرۃ العرب سے کفر و شرک مٹا کر وہاں اللہ کا مکمل دین نافذ کیا، اور آج تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت مکمل دین نافذ ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا اس جزیرۃ العرب کی ریاستوں سے آج تک، کیونکہ یہ محنت ہے خالص ایمان والوں، اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کی یہ محنت ہے، اور اللہ اس محنت کی خود حفاظت کر رہا ہے۔ کسی بھی دور میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محنت جو ہے جزیرۃ العرب کی ریاستوں سے کبھی ختم نہیں ہوئی، آج تک وہ محنت جاری ہے، اسلام وہاں پر مکمل نافذ ہے اور قیامت تک نافذ رہے گا۔ حکمران جو مرضی خرمستیاں کریں، لیکن عوام میں جو ہے اللہ کے قرآن کا نظام جو ہے وہ نافذ ہے، آج بھی نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا، وہاں دین نافذ ہے۔ تو یہ کمزور لوگ جو ہے بڑوں سے کہیں گے کہ تم دن رات ہمیں جو ہے شیطانی جمہوریت کے لیے جو ہے حکم دیتے تھے کہ ووٹ اکٹھے کرو، لوگوں کو کہو کہ ہمیں ووٹ دیں، ہمیں اپنے جو ہے خاندان اور قبیلے سے ووٹ دلائیں، اور تم جو ہے ہمیں کہتے تھے کہ تم اللہ کے شریک بناؤ۔ تمہیں شریک کیسے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، شریک کیسے ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی بھی شخص کا حکم ماننا یہ شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، سورۃ کہف کی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے حکموں میں، فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا فیصلے کرتا ہے، اور جو اس کے فیصلوں کے مقابلے میں فیصلہ کرے گا وہ تو کافر ہوگا نا، وہ تو رب کا باغی ہوگا، مجرم ہوگا۔ اور یہی وضاحت جو ہے نبی علیہ السلام نے عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے، وہ عیسائی تھے یمن کے، جب وہ آئے مسلمان ہونے کے لیے تو نبی علیہ السلام نے یہی وضاحت فرمائی تھی ان کے سوال پر کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نے کہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے عالموں کو اور عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو اللہ کے علاوہ جو ہے رب بنا رکھا ہے، تو ہم تو ان کو رب تو نہیں مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی وضاحت فرمائی تھی کہ کیا تم اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنے راہبوں اور اپنے علماء جو ہے ان کی بات نہیں مانتے تھے؟ کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہے، تو فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہی شریک بنانا ہے رب کا۔ اور قرآن کی آیت کا میں نے حوالہ دیا سورہ کہف کا کہ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شامل نہیں کرتا، وہ خود اکیلا فیصلے کرتا ہے۔ اور اس سورۃ کہف جو ہے اس کی آخری آیت دیکھیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
عبادت اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور کوئی شخص اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے تو اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور یہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی جو ہے یہ شرک ہے۔ فرمایا وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، یہ متکبر لوگوں، بڑے لوگوں، تم ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے شریک بناؤ۔ اللہ کے حکم، سورہ کافرون کے حکم کہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 کے رب کے حکم کے مقابلے میں تم جو ہے ہمیں اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرنے کی بجائے تم جو ہے ہمیں کافروں کے فتنے کو ہم سے ووٹ دلواتے تھے۔ تمہارا قصور تھا، تم دن رات ہمیں جو ہے کفر کی تلقین کرتے تھے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے حقیقی ندامت کو، پشیمانی کو، شرمندگی کو۔ جب اللہ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے ہوں گے تو ان کو اپنے انجام کا پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کی جہنم میں جائیں گے، اور وہ جہنم میں داخلے کی وجہ سے بڑی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے حقیقی ندامت کو، پشیمانی کو، شرمندگی کو، پچھتاوے کو، لما جس وقت رأوا العذاب، دیکھیں گے وہ خاص عذاب کو۔ جب ان کو جہنم دکھائی جائیں گی، اللہ کے ان حکموں کے انکاریوں کو، جو دنیا میں کرسیوں کے لیے، مال و دولت کے لیے متکبر بنے ہوئے تھے، وہ کسی کو سمجھتے کچھ نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول اور ان کی بات کو سمجھتے کچھ نہیں تھے۔ جب یہ جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو یہ لوگ جو ہے بڑی ندامت میں مبتلا ہو جائیں گے، شرمندگی میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس 30واں سبر ہے، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، بھلائی کا عمل، نیکی کا عمل، اس نیکی کو اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا، گناہ کرے گا، ظلم کرے گا، اس کو اس کے نامہ اعمال میں اس کے یہ برائی نظر آ جائے گی۔ ہم ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے، یہ ہر شخص کے کندھوں پر 2 فرشتے ہیں، وہ سب لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہتا ہے، جو حرکتیں کرتا ہے انسان۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں جائے، ہمیں کوئی نہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اور اس دھوکے کی جو ہے یہ بہت بری سزا ہے ان کے لیے۔ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹ کر اوپر جائے گی، اور جہاں سے آگ پھوٹتی ہیں وہ حصہ سب سے زیادہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کے خاص عذاب کو دیکھ کر پشیمان ہوں گے، پریشان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، اور بنا دیں گے ہم توق، اغلال
لوہے کے طوق ہم بنا دیں گے مجرمین کے گلوں میں ڈالنے کے لیے، فی آنا کے بیچ گردنوں، الذین ان لوگوں کی کہ کفروا جنہوں نے ہمارے حکموں کا انکار کیا، جنہوں نے ہمارے آسمانی دین کا انکار کر کے یہ جعلی علماء اور مفتیوں کے بنائے ہوئے جعلی دین اور جعلی مذاہب جو ہے ان کے پیچھے لگے، ہمارے آسمانی سچے دین کو جو ہے اس کا انکار کر دیا، ہم ان کے لیے خاص عذاب بھی تیار کریں گے اور ان کے گلوں میں لوہے کے طوق پہنا دیں گے ان کو، جو آگ میں گرم ہو کر آگ بن کر جو ہے ان کے گردنوں کے تکبر جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ ان کی گردنیں جو ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے نہیں جھکتی تھیں، یہ ظالم اور فرعون بنے ہوئے تھے، ان کی فرعونیت، ان کے تکبر کا علاج اللہ تعالیٰ کریں گے کہ ان کے گلوں میں لوہے کے جو ہے طوق پہنائیں گے، جو آگ کے اندر لوہا جو ہے وہ آگ بن جائے گا۔ یہ ان کی گردنیں جو ہے جو تکبر سے بھری ہوئی تھی، ان کا علاج جو ہے یہ لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے۔ فرمایا وجعلنا الاغلال، اور بنا دیں گے ہم خاص طوق، فی اعناق الذین، بیچ گردنوں ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے انکار کیا، حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما کانوا، جو تھے وہ یعملون، عمل کرتے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ان کے جو کچھ وہ عمل کریں گے ان کو ان کے عملوں کا بدلہ ملے گا۔ دیکھیں دنیا میں جو ہے بدلہ ملتا ہے، کوئی بندہ معاشرے میں چوری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو نقصان کرتا ہے، وہ پھر جو ہے انتظامیہ جو ہے اس کو، عدالتیں جو ہے ان کو جیل میں بند کر دیتے ہیں، قتل کی سزا میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، پولیس عدالتیں ان کو کچھ نہیں کہتے، ان کی جو ہے آزادی میں کوئی خلل نہیں ڈالتے، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو انسان جو بھی عمل کریں گے یہاں، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کا ان کو بدلہ دے گا۔ حل یجزون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، بیچ کسی بھی بستی کے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ ہم نے ہر بستی کے اندر جو پیغمبر بھیجا ہے، ہم نے نہیں بھیجا اس کو الا مگر کالا، کہا تھا، مترفو، دولت مندوں نے، مال والوں نے، ہاں اس بستی کے لوگوں، جس بستی کی طرف ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے، سب سے پہلے اس بستی کے جو رزق والے لوگ تھے، مالدار تھے، سب سے پہلے انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت انہوں نے کی۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، بیچ کسی بھی بستی کے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا پیغمبر، الا مگر کالا، کہا، مترفو، دولت مندوں نے، مالداروں نے، ہاں اس بستی کے مالداروں نے سب سے پہلے پیغمبر سے کہا، کیونکہ ان کی چدراہٹ، پیغمبر کی وجہ سے اگر لوگ پیغمبر کے پیچھے چل پڑتے تو ان کی چدراہٹ ختم ہو جاتی، ان کی جعلی جو ہے فرعونیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے ان کو اپنی چدراہٹ کا، اپنی سرداری کا، اپنی حکمرانی کا ڈر تھا کہ اگر لوگ پیغمبر کے پیچھے لگ گئے تو ہماری چدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارا حکم نہیں مانیں گے لوگ۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے مجرم جو تھے وہ ان بستیوں کے دولت مند تھے، رزق والے تھے۔ زیادہ رزق ہونا جو ہے یہ کسی اچھائی کی جو ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ ہاں
اگر نیک لوگ ہیں ان کو کوئی رزق مل جاتا ہے اور وہ جو ہے حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں، عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اس مال کو غریبوں پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ جیسے مدینہ منورہ میں ایک دفعہ قحط آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت کی، گندم لانے والی ملک شام سے گندم لانے والی 500 غالباً اونٹنیاں تھیں کہ مدینہ والوں پر قحط پڑا تو انہوں نے 500 کی 500 اونٹنیاں گندم اور اونٹنیاں جو تھی وہ سب جو ہے مدینہ والوں میں تقسیم کر دیں۔ ایسے دولت مند جو اپنی دولت کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں، وہ تو بہت خوش نصیب ہے نا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، جب مدینہ میں قحط پڑا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد ازواج مطہرات پر مشکل وقت آیا ہے، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ مشکل وقت میں تمہاری مدد کریں گے میرے بعد۔ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ مہاجر ہیں، مکہ سے مہاجر ہو کر جاتے ہیں، اور انصار جس کو بھائی بناتے ہیں نبی علیہ السلام، انصار میں سے مدینہ والوں میں سے عبد الرحمن کو، مہاجر کو، وہ عبد الرحمن مہاجر جو ہیں ان سے کہتا ہے، مدینہ کا رہنے والا، کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ آپ کو مبارک، میرے سارا سامان میں آپ کو آدھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں ضرورت، آپ صرف مجھے منڈی کا راستہ بتا دیں کہ منڈی جو ہے اناج کی، سبزی کی، پھلوں کی منڈی کس طرف ہے، مجھے وہ دکھا دیں۔ انصار بھائی کے پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ نہیں، تمہاری 2 بیویاں تمہیں اللہ مبارک، مجھے اللہ دے گا، میں تمہارا مال بھی نہیں لینا چاہتا، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دو۔ منڈی گئے، کام شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد دیکھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بڑی خوشبو لگا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، میں نے شادی کر لی ہے، مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ مجھے خوشحال بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، میں اینٹ پتھر اٹھاتا ہوں تو مجھے اس کے نیچے سے سونا ملتا ہے۔ یہ محاورہ ہے، یعنی مجھے میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ گیا ہے۔ اور اس شخص کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد تم پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب ان کو پتہ چلا، ان کے جو ہے گندم کی اونٹنیاں، ان کی بھی مال تجارت میں جو ہے مدینہ آ رہی تھی ملک شام سے، انہوں نے وہ ساری جو تھی ازواج مطہرات اور مدینہ کے غریبوں میں وہ ساری گندم تقسیم کر دی۔ تو یہ زیادہ مال والے وہ لوگ جو خالص ایمان والے ہیں اور غریبوں پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والے ہیں، وہ مالدار جو ہیں وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ یہ بستیوں کے وہ مالدار جو جھوٹی چدراہٹ والے ہیں، جھوٹے تکبر کو جو ہے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات ہے۔
کہ جب بھی کسی بستی کے اندر پیغمبر ہم نے بھیجا ہے، اس بستی کے رہنے والے جو مالدار تھے سب سے پہلے وہ پیغمبر کی مخالفت وہ کرتے تھے کہ اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی، ہمارا لوگوں پر جھوٹا اقتدار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کالا مترفوہا، مگر اس بستی کے ہر مالدار لوگ جو لوگ تھے انہوں نے کہا، انا بے شک ہم بما ساتھ اس کے جو سے تم اے پیغمبروں بھیجے گئے ہو تم بہی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے۔ ہر بستی کے اندر جہاں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، اس بستی کے مالدار رزق والے لوگ جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے پیغمبر کا انکار کیا کہ ہم تمہارے متعلق کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تم کو اللہ کا پیغمبر۔ تو یہ زیادہ مال ہونا جو ہے اگر جاہلوں کو مل جائے تو وہ ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ بدمعاش بن جاتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں۔ فرمایا وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، نحن ہم اکثر و زیادہ ہے اموالاً مالوں کے اعتبار سے، و اولاداً اور اولادوں کے اعتبار سے۔ انہوں نے پیغمبروں نے جیسے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمارے تو تمہارے مقابلے میں مال بھی زیادہ ہیں، اولادیں بھی زیادہ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں۔ لوگ تو ہمیں سلام کرتے ہیں، چودھری صاحب السلام علیکم، ملک صاحب السلام علیکم، تم جو ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ پیغمبروں کو کہتے تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ نحن اکثر، ہم زیادہ ہیں، اموال مالوں کے اعتبار سے، و اولاد اولادوں کے اعتبار سے، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم معذبین، عذاب دیے جانے والے۔ وہ بستیوں کے مالدار جو تھے وہ کہتے پیغمبروں سے کہ ہمارے پاس تو بہت زیادہ مال و دولت ہے، ہماری مسیح اولادیں ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم زیادہ مال والے ہیں، زیادہ بیٹوں والے، اولادوں والے ہیں، ہم زیادہ جو ہے اعلیٰ عہدے والے ہیں تمہارے مقابلے، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آج بھی یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہمیں اللہ کوئی عذاب نہیں دے۔ یہ سارے ظلم جو ہو رہے ہیں اس معاشرے میں، دنیا میں، یہ ظالم جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے ہیں اس قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ سب کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ قیامت کے دن ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو جھوٹا عقیدہ ہے انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جو بستیوں کے بدمعاش ہیں، لٹیرے چور ڈاکو ہیں، مالدار ہیں، اولاد والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی، بے شک رب میرا، یبسط، پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، الرزق، تمام رزق، لمن یشاء، واسطے جس کے چاہتا ہے۔ میرا رب ہے جو جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، اور زیادہ رزق جو ہے یہ گمراہوں کو، جاہلوں کو جو ہے متکبر اور باغی بنا دیتا ہے، جبکہ خالص ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو نرم دل بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے مال و دولت کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دے، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ زیادہ مال ہونا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر جاہلوں کے لیے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے دل جو ہے اللہ کے قرآن کی تعلیمات سے نرم ہیں مخلوق کے لیے، وہ خوش نصیب ہیں ان کو اگر اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے
دین پر خرچ کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان ربی بے شک رب میرا یبسط پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے الرزق کا تمام رزق لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہتے ہیں۔ یہ رب ہے جو اپنے خزانوں میں سے کسی کو زیادہ رزق دے دیا اور کسی کو جو ہے غربت میں رکھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے ان کے گھروں میں غربت ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین فرماتی ہیں کہ 2 مہینے ہمارے گھروں میں چولہا ہی نہیں جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے آتے، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، اگر کھجوریں پانی ہوتی تو میں پیش کر دیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، اور اگر نہ ہوتا تو میں کہتی اللہ کے پیغمبر نہ کھجوریں ہیں نہ پانی ہے، تو پھر نبی علیہ السلام فرماتے چلو آج روزے ہی رکھ لیتے ہیں۔ یہ حالت تھی نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور صحابہ کرام کے گھروں میں بھی ایسے، انہوں نے دنیا کے مال سے کوئی محبت نہیں کی۔ جو اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو دیا ہے انہوں نے اسی پہ گزارا کیا، اسی پہ گزارا کیا جو کچھ اللہ نے دیا۔ واقعات بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں آپ کا ایمان جو ہے پختہ ہو جائے، تازہ ہو جائے، کہ صحابہ کرام جو ہے وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ وہ بھوکا رہنا پسند کرتے تھے لیکن کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ غربت جو ہے، جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان پر غربت کے لیے جو ہے وہ ان کو غربت کا عجیب ہی مزہ آتا ہے ان کو۔ وہ اپنی غربت میں، اپنی روکھی سوکھی خوراک میں جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ ایمانداری کی بات کرتا ہوں، جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت ہے۔ میں نے صبح سبزی سے ناشتہ کیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے اللہ سے کہا ہے اللہ تیری بہت مہربانی ہے کہ تو نے گوشت سے بڑھ کر سبزی میں جو ہے ذائقہ پیدا کر دیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ غربت جو ہے یہ روکھی سوکھی ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن جو جاہل ہیں ان کو جو آپ جو ہے بکرے بھی کھلا دیں، مچھلی بھی کھلا دیں، تمام نعمتیں کھلا دیں، وہ پھر بھی ناشکری کہیں گے۔ وہ کہیں گے یار فلاں چیز اچھی نہیں پکی ہوئی تھی، اس کا مزہ نہیں آیا، فلاں چیز جو ہے پکانے والے اچھی نہیں پکائی، اس کا مزہ نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے میں نقص نہ نکالو، تمہارے سامنے آ گیا ہے تو اس چیز میں پکی ہوئی چیز اللہ کی نعمت میں نقص نہ نکالو، جب دل چاہتا ہے تو کھا لو، نہیں تو معذرت کر دو، نقص نہ نکالو کھانے میں۔ نبی علیہ السلام منع فرمایا کہ وہ یقدرو، اور وہ اللہ تعالیٰ رزق کم کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے اس کا رزق گھٹا دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے اس کو رزق، اور جس کو چاہتا ہے وسیع رزق دے دیتا ہے۔ یہ چاہت اللہ تعالیٰ کی، یہ فیصلے اللہ کے، اور یہ دونوں کی آزمائش ہے۔ زیادہ رزق سے بھی آزمائش ہے کہ یہ زیادہ رزق کی وجہ سے ہمارا باغی اور سرکش ہو گیا ہے، یا پہلے سے زیادہ ہمارا جو ہے فرما بردار اور شکریہ ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارے ان پڑھ بزرگ کہا کرتے تھے مثال دے کر کہ جس بیری کو زیادہ بیر لگیں، پھل لگے، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں۔ ہمارے ان پڑھ بزرگ جو ہماری تربیت کرتے تھے وہ بیری کی مثال دے کر ہمیں سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ نعمتیں دے دے، زیادہ رزق دے دے تو زیادہ جھکنا ہے اللہ کے سامنے، پہلے سے بڑھ کر اس کے سامنے جھکنا ہے، اس نوافل پڑھنے ہیں، اس کے جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے۔ متکبر نہیں بننا کہ اب رزق آ گیا ہے تو نمازوں کو چھٹی، قرآن کو چھٹی، سب کو چھٹی، نہیں۔ اگر زیادہ رزق آ جائے، جس سے بیری کو زیادہ پھل لگ جائے، اس کی شاخیں زمین کی طرف جھکتی ہیں، اگر اللہ زیادہ کھانے کو رزق دے دے تو اللہ کے حضور زیادہ جھکو، زیادہ شکریہ اس کا ادا کرو۔
اللہ یہ چاہتا ہے، فرمایا وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے ہیں، زیادہ لوگ جاہل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو کس طریقے کی زندگی گزارنی ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر متکبر ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ رب کے سامنے جھکنے کی بجائے وہ جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، بدمعاش بن جاتے ہیں، وہ رب کے باغی اور سرکش بن جاتے ہیں روزی کی وجہ سے۔ اور یہ جو لوٹ مار والے حرام کھانے والے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ پتھر دل بنا دیتا ہے، ان کو مخلوق پر رحم نہیں آتا لوٹتے ہوئے، یہ سنگ دل بن جاتے ہیں، پتھر دل بن جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، حرام لوگوں کا حق لوٹنے سے ان کے دلوں سے ہمدردیاں، خیر خواہیاں، نرمی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، لوٹ مار کے لوگوں کے حق سے، حرام سے۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں جی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے بہذا القرآن، ساتھ اس حقیقی قرآن کے، ولا بالذی، اور نہیں ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس چیز کے بین یدیہ ہے جو درمیان اس قرآن کے دونوں ہاتھوں کے ہے، یعنی اس کے قرآن سے جو پہلے کتابیں ہیں ہم ان کو بھی نہیں مانتے، نہ اس قرآن کو مانتے ہیں، نہ پہلے اس قرآن سے پہلے کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جس وقت حقیقی ظالم لوگ، موقوفون، کھڑے کیے جائیں گے، روکے جائیں گے، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، جب اپنے رب کے سامنے صفوں میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، اگر وہ منظر آپ ان کا دیکھ لیں، ہم اگر تو چاہیں دکھا دیں آپ کو کہ اس وقت ان پر کیسا وقت ہوگا قیامت کے دن، یہ کس طرح جو ہے قیامت کے جو ہے عذاب کو دیکھ کر کس قدر یہ پریشان ہوں گے۔ یرجع، لٹائیں گے، بعضہم، بعض ان کے علاوہ، بعض ان طرف بعض کی، القولا، تمام باتوں کو، ایک دوسرے سے باتیں کہیں گے، یقول الذین، کہیں گے وہ لوگ، یستضعفون، جو کمزور بنائے گئے تھے دنیا میں، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استکبروا، جو بڑے بن گئے تھے لوٹ مار سے، ظلموں سے، لوگوں کے حق خاک جو ہے اکٹھے کر کے جو ہے جو بڑے بن گئے تھے، جن کو جو ہے ان کو جو ہے وہ لوگ کہیں گے جو کمزور بنائے گئے ان ظالموں کی لوٹ مار سے، قرضوں سے، ٹیکسوں سے، یہ کمزور لوگ جو ہے ان بڑوں کو، چٹوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں کو جو ہے یہ کہیں گے قیامت کے دن، کمزور لوگ، لولا انتم، اگر نہ ہوتے تم، لکنہ، البتہ ہوتے ہم، مومنین، ایمان والے۔ اے چودھریوں، بڑے عہدوں والوں، بڑے لوگوں، تم نے ہمیں برباد کیا، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تم نے ہمیں کفر سکھایا، تم نے ہمیں منافقت سکھائی، تم نے ہمیں اللہ کی بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی، کفر سکھایا۔ قال الذین، کہیں گے وہ لوگ، استکبروا، جو بڑے بنتے تھے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے، متکبر لوگ جو ہے یہ چور، ڈاکو، بدماش جو ہے کمزوروں سے کہیں گے، اور نحنو، کیا ہم نے صددناکم، روکا تھا ہم نے تم کو، عن الہدیٰ، حقیقی ہدایت سے، بعد اس کے، جب جاءکم، آئی تمہارے پاس وہ حقیقی ہدایت، کیا اللہ کی ہدایت آنے کے بعد کیا ہم نے تمہیں روکا تھا؟ وہ انکار کر دیں گے، جھوٹ بول جائیں گے، بل کنتم مجرمین، بلکہ تھے تم ہی مجرم۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، استکبروا، جو بڑے بنتے تھے دنیا میں، بل مکر اللیل، بلکہ تدبیریں راتوں کی، والنہار، دنوں کی، اذ تامروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر، یہ کہ ہم کفر کریں، باللہ، ساتھ اللہ، تم دن رات ہمیں کہتے تھے کہ ہمیں ووٹ دینا، شیطانی جمہوریت کو ووٹ دینا، ہمیں کامیاب کرنا اپنے حلقے سے، تم دن رات جو ہے ہمیں اللہ کے کفر کا حکم دیتے تھے، تم ہمیں اللہ کے دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، کافروں کے فتنے پر ہمیں چلاتے تھے کہ اس کو، شیطانی جمہوریت کو ووٹ دو۔ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم بناتے تھے واسطے اللہ کے شریک، ہم اللہ کے حکم نہ مان کر جو ہے
اور اس کے مقابلے میں چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، جاہلوں کے حکم مان کر جو ہے ہم ان کو اللہ کے شریک بناتے تھے تمہارے کہنے پر۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور چھپائیں گے وہ حقیقی پشیمانی کو، شرمندگی کو، لمحہ جس وقت وہ رأوا العذاب دیکھیں گے خاص عذاب کو۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ اور بنا دیں گے ہم خاص توق، لوہے کے توق، فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ بیچ گردنوں ان لوگوں کی کہ کافروا جنہوں نے انکار کیا۔ حل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے الا ما کانوا یعملون مگر جو تھے وہ عمل کرتے، دنیا میں جو کچھ کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے ان کے عملوں کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ کسی کے ساتھ اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ بیچ کسی بھی بستی کے نذیرا ڈرانے والا یعنی پیغمبر، الا مگر قال مترفوہا کہا مالداروں نے ہاں اس بستی کے، سب سے پہلے اس بستی کے جو دولت مند لوگ تھے، رزق والے تھے، چور ڈاکو تھے، سب سے پہلے انہوں نے پیغمبروں کا انہوں نے انکار کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا بے شک ہم لوگ بما ساتھ اس کے ارد سے تم بھیجے گئے ہو تم بہی ساتھ اس جس پیغام کے، کافرون ہم انکار کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے رزق والے لوگوں نے، بستیوں کے رزق والے مالداروں نے جو ہے پیغمبروں سے کہا کہ تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو، جس دین کے ساتھ بھیجے گئے ہو، ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں، نہیں مانیں گے۔ وقالوا اور وہ کہیں گے، اور وہ کہتے تھے دنیا میں نحن اکثر ہم زیادہ ہیں، اموال مالوں کے اعتبار سے، و اولادن اور اولادوں کے اعتبار سے۔ یہ بستیوں والے رزق والے لوگ جو تھے، چور ڈاکو، یہ کہا کرتے تھے کہ ہم غریبوں سے کہ ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ مال والے ہیں، زیادہ اولاد والے ہیں۔ وما نحن بمعذبین اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے جانے والے۔ وہ کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں، چودھری ہیں، مالدار ہیں، بیٹوں والے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی بے شک رب میرا یبسط پھیلاتا ہے، بڑھاتا ہے، الرزق کا تمام رزق، لمن یشاء واسع جس کے چاہتا ہے، وہ یقدر اور وہ تنگ بھی کرتا ہے۔ یبسط کے مقابلے میں یقدر وہ رزق کو تنگ کرتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے، جاہل ہیں، قرآن کا علم نہیں ان کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔